Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 کی اسلامیات یقیناً آپ لوگوں نے یہ ورک اسکول سے کلیکٹ کر لیا ہوگا. سبق اسلامیات میں سب سے پہلے آپ کو ناظرہ دیا گیا ہے جس میں سورۃ الزلزال، آیت الکرسی، قبرستان جانے کی دعا، 6 کلمے، ایمان مفصل، مجمل اور غسل کا طریقہ دیا گیا ہے. سورۃ الزلزال آپ کی کتاب میں موجود ہے اور آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے. صفحہ نمبر 4 پر آپ کو 2 صورتیں دی گئی ہیں، سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ. ان دونوں کا ترجمہ آپ نے کاپی میں بھی تحریر کرنا ہے اور سورۃ الزلزال ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد کرنی ہے. اسی طرح آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے خوبصورت آیت ہے، خوبصورت آیت شمار کی جاتی ہے. آپ نے اس آیت کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. قبرستان جانے کی دعا، تو قبرستان جانے کی بھی بہت سی دعائیں ہیں. اگر آپ قبرستان جا کر صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص پوری پڑھتے ہیں، تو اس کے بدلے بھی قبرستان میں موجود تمام مردوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 6 کلمے ہیں. 6 کلمے بھی یقیناً آپ کو یاد ہوں گے. ایمان مفصل، مجمل اور غسل کا طریقہ. غسل کا طریقہ بھی آپ کو سیکھنا ہے اور آپ نے سنت کے مطابق غسل کا طریقہ سیکھ کر غسل کرنا ہے. اگر آپ سنت کے طریقے کے مطابق غسل نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ کا غسل نہیں ہوا اور آپ پاک نہیں ہوئے. اور جب آپ پاک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح آیت الکرسی کی بھی بہت سے فضائل ہیں. آیت الکرسی لازمی آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. اور 6 کلمے، یہ 6 کلمے بھی آپ لوگوں کو لازمی یاد ہونے چاہیے. آیت الکرسی کے فضائل میں سب سے بہترین یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو راستے میں پیش آنے والے مصائب سے آپ کی حفاظت کرتی ہے. اور رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شیطان سے آپ کی حفاظت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ شیطان سے اس کی حفاظت کریں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اب اس بندے کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اب اس کی حفاظت میں خود کروں گا. لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، چھوٹی سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ کلمے بھی بہت چھوٹے ہیں. ان سب کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. یقیناً کافی بچوں کو یہ پہلے سے یاد ہوگا، لہٰذا جسے یاد نہیں ہے وہ انہیں اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور اس طرح سے یاد کریں کہ آپ نے پھر اسے کبھی بھولنا نہیں ہے. ناظرہ سیکشن میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا چکی ہوں. تو آج ہم اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے جس کا نام عقیدہ رسالت کے تقاضے. عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ یعنی انبیاء پر ایمان لانا. توحید و رسالت اسلام کے 2 بنیادی عقیدے ہیں. جی، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تو یعنی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کی بنیاد ہی توحید اور رسالت پر عقیدہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اگر آپ ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے یا ان کی بھیجے ہوئے انبیاء جو ہماری ہدایت کے لیے مختص کیے جاتے ہیں عام انسانوں میں سے، تو اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ہم مسلمان نہیں ہیں. توحید کا مطلب ایک اللہ کو ماننا اور اسی طرح رسالت کا مطلب نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا. نبیوں اور رسولوں، یہاں پر 2 لفظوں کا ذکر ہے، یعنی 2 الگ الگ نبی اور رسول. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یوں تو نبی اور رسول دونوں اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ پچھلی ہی شریعت کو، یعنی ان سے پہلے جو نبی آئے اور اگر وہ کوئی کتاب لائے ہیں تو اسی شریعت کو اور انہی احکامات کے مطابق وہ اپنے امت کو لے کر چلتے ہیں. اور رسول جو ہیں وہ ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں، یعنی ان سے پہلے جو شریعت آئی یا ان سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی یا ان سے پہلے جو احکامات ہمارے لیے لازمی تھے تو وہ منسوخ ہو جاتے ہیں اور ایک نئی شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کر دی جاتی ہے.
لہٰذا ہمیں پھر اس شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جس میں سے 313 رسول کہلاتے ہیں، یعنی ان پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے۔ ہر مسلمان کا ایمان اللہ اور رسول پر مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کے لیے 4 باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو سورۃ الاعراف کی آیت میں وہ چاروں پوائنٹس جو ہیں واضح کر دیے گئے ہیں، جس میں آپ کو آپ کے چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ 2 باتیں اصل ایمان کا حصہ ہیں اور 2 باتیں کمال ایمان کا حصہ ہے۔ اصل ایمان یعنی آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے یا تعظیم نہیں ہے آپ کے دل میں۔ اسی طرح کمال ایمان کا حصہ نصرت اور اطاعت کے بارے میں، یعنی آپ نے ان کی شریعت کے مطابق، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اسی دین کو پھیلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ اس چیپٹر میں آپ کو سب سے پہلے جو محبت رسول دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بتا دیا گیا ہے کہ محبت رسول کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو یعنی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے باقاعدہ یہ حکم ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی ہمیں اپنی ہر چیز سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، والدین، اولاد، مال و دولت، ہر شے سے بڑھ کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہے یا اپنے مال سے محبت ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ اسی طرح تعظیم رسول آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک باکس بھی دیا ہوا ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح کرتے ہوئے حکم دیا کہ میں تم میں سے کوئی بھی شخص عام لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ بلائے، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص اگر نام لے کر بلاتا ہے تو اس کا مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ باکس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بک میں پیج نمبر 11 پر آپ کے پاس موجود ہے۔ اسے آپ نے کمپلیٹ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پیارے رسول کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ پیج نمبر 7 پر آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اس چیپٹر کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے تو ان پر درود بھیجنا ہے۔ جی ہاں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کسی سے بات کرتے ہیں، تو اس وقت تو ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان کے نام کے ساتھ درود لازمی پڑھنا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھنا ہے آپ نے۔ اور جو اس وقت موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنی آواز اونچی نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلا کر بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی تعظیم کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ تمام ادیان، یعنی دین کی جمع ادیان ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ سب دین پر غالب ہے۔ اور اب ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کا مقصد ہے، اس لیے دین کی خدمت کرنا ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، دین اسلام کے اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنی جان اور مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو دین وہ نبی لے کر آئے، اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، لہٰذا اب ہم جو ہے اس تعلیم کو حاصل کریں۔ اس دین کے متعلق مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اور ان کی طرف سے بتائے گئے تمام احکامات کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پر صرف دوسروں کو بتانا نہیں ہے بلکہ اس پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے جو نور ہدایت یعنی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی
کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ کر لے. جی ہاں، یہ ایک حدیث بھی ہے آپ کے چیپٹر میں آپ کو دی ہوئی ہے، اور ان تمام باتوں کو آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. سب سے آخر میں اس چیپٹر میں آپ سے پیج نمبر 12 پر ایک سوال دیا گیا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لازم قرار دیا؟ آپ یہ چیپٹر پڑھیں، سمجھیں تو آپ کو اس سوال کا جو ہے جواب اسی چیپٹر سے مل جائے گا. کیوں لازم قرار دیا، یہ آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے اس کا جواب، اور آپ نے یہ چیپٹر اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اس کا ٹائٹل بنانا ہے کاپی میں، پھر آپ نے اس کی ایک صفحہ خوشخطی کرنی ہے بالکل صاف ستھری لکھائی میں. اس کے بعد آپ کے پاس جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے اسکول کی طرف سے، آپ نے وہ تمام سوالات حل کرنے ہیں. جی صفحہ نمبر 13 تک آپ لوگوں کو اس چیپٹر میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں، جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں، تمام آپ لوگوں کو سالو کرنے ہیں. سب سے آخر میں بھی آپ سے 4 سوالات پوچھے گئے ہیں. آپ نے یہ چیپٹر پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ان سوالات پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ واقعی ایک مومن ہیں کہ نہیں. آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر محبت ہے. اگر آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے بڑھ کر آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کے ورک کی طرف. آپ یقیناً یہ ورک کلیکٹ کر چکے ہیں، آپ کے پاس اس کے تمام سوالات حل شدہ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس اس کے مختصر سوالات ہیں. یہ مختصر سوالات آپ نے بالکل صاف ستھری لکھائی میں تحریر کرنے ہیں جیسے کہ آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کے پاس بیانیہ سوالات، یہ بھی آپ نے صفائی سے تحریر کرنے ہیں. انتخابی سوالات بھی حل ہیں آپ کے پاس، اور یہ صحیح غلط بھی موجود ہیں. یقیناً آپ کو اسے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. اس پیپر کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. آپ نے ان تمام سوالات کو سیم ایسے ہی حل کرنا ہے جیسے آپ کو اس پیپر میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سوالات کو حل کرنے کے بعد آپ نے جلد از جلد یہ کام مجھے کمپلیٹ کر کے چیک کروانا ہے.